عنہما، ان کا گھر تھا، ان کا گھر بالکل مسجد نبوی کے راستے میں پڑتا تھا، اور ان کے گھر کے اوپر ایک پرنالہ لگا ہوا تھا۔ جب بارش ہوتی تھی تو اس پرنالے میں سے پانی راستے میں گرتا تھا، نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر پہ تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بھئی نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اجازت کے بغیر وہ پرنالہ اکھڑوا دیا وہاں سے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پرنالہ نکلوا دیا۔ کچھ دن کے بعد جب یہ سفر سے واپس آئے تو دیکھا کہ میرے گھر کا پرنالہ غائب ہے۔ پتہ لگا کہ تو حضرت عمر نے نکلوا دیا ہے۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، حضرت عمر کون ہے؟ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہے وہ عمر کہ جس کے نام سے آج کا دشمن بھی تھر تھر کانپتا ہے، وہ عمر۔ اب یہ عمر ہے، یہ عبداللہ ابن عباس ہے۔ عبداللہ ابن عباس کے گھر کا پرنالہ ان کی اجازت کے بغیر نکال دیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے۔ چیف جسٹس تھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس تشریف لے گئے کہ جی خلیفہ نے، امیر المومنین نے میرے گھر کا پرنالہ میری اجازت کے بغیر نکال دیا۔ اب چیف جسٹس صاحب نے پروانہ جاری کیا کہ امیر المومنین عدالت کے اندر حاضر ہوں۔ تو امیر المومنین نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں بلایا، عدالت کے اندر یہ نہیں کہا امیر المومنین نے، چلے گئے۔ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے گھر کا پرنالہ آپ نے ان کی اجازت کے بغیر کیوں نکالا؟ اب امیر المومنین اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ جی میں نے اس وجہ سے نکالا۔ قاضی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ فرمایا کہ میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ یہ پرنالہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے گھر کی دیوار پر لگایا تھا۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، مجھے نہیں پتا تھا، واللہ مجھے نہیں پتا تھا۔ قاضی نے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس گواہ ہیں، 2 گواہ، انصار کے 2 گواہ آئے اور انہوں نے گواہی دی کہ ہاں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پرنالہ اپنے مبارک ہاتھوں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت پر لگا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ اے قاضی اب آپ اس بات کا فیصلہ نہیں کریں گے، اب اس بات کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے ہی نہیں ان لوگوں کے ایک خط کے اوپر دریائے نیل جاری ہو جاتا تھا، ایسے ہی نہیں جاری ہو جاتا تھا دریائے نیل، ایسے ہی نہیں، بادل خاص طور پہ عمر کا نام لے کر آتے ہیں مدینہ کے اندر کہ چلو بھائی عمر بلا رہے ہیں، بارش برساتے ہیں وہاں پر جا کر، ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبے دے دیے ہوئے۔ اب منظر کیا ہے؟ آسمان بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے، زمین بھی یہ منظر دیکھ رہی ہے، آسمان والے بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، زمین والے بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران فرما روا، جس کے نام سے دشمن تھر تھر کانپتا ہے، وہ فرما روا کھڑا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عباس اس فرما روا کے کندھے پر کھڑے ہو کر اس پرنالے کو اپنی جگہ پر دوبارہ لگا رہے ہیں۔ بھائی برکتیں کیوں نازل ہوتی تھیں؟ اس لیے نازل ہوتی تھیں کہ حکمران ایسے تھے، عدل ایسا تھا۔ اب جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا کا سارا معاملہ دیکھا اور اتنے متاثر ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل اور انصاف سے کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی میں یہ اپنا پورا کا پورا مکان مسجد نبوی کے لیے وقف کر رہا ہوں، آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس مکان کو گرا کر مسجد نبوی کے اندر شامل کر لیجیے۔ جب اس طرح کے فیصلے ہوں، عدل پر مبنی فیصلے ہوں، تو پھر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اور جب نا انصافی ہو، جب ظلم ہو، جب صرف اپنوں کو دینے کا رجحان معاشرے کے اندر آ جائے، تو بھائی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نہیں آیا کرتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوفناک فیصلے آیا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دریائے نیل اس لیے نہیں بہتا کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ سمندروں کو حکم دیا کرتے ہیں کہ وہ آوارہ ہو جاتے ہیں، نکل جاؤ باہر،
اپنی حدود سے باہر نکل جاؤ اور شہروں کو ملیا میٹ کر دو، پھر اللہ کی طرف سے یہ فیصلے آیا کرتے ہیں۔ پھر ہوائیں اس لیے نہیں چلتی کہ جس سے ہمیں راحت ملے گی، جس سے ہمیں ٹھنڈک ملے گی، پھر ہوائیں اس لیے چلتی ہیں کہ جاؤ اور ان کے خیمے، ان کی بستیاں، ان کے گھروں کو اجاڑ کر رکھ دو، پھر ہوائیں اس لیے چلتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ زمینوں کو حکم دیا کرتے ہیں کہ ہل جاؤ، جھنجھوڑ دو، پھٹ جاؤ، اور جو تمہارے اوپر چلنے والے ہیں ان کو اپنے اندر سمو لو، پھر زمینیں اس لیے پھٹ جایا کرتی ہیں۔ جب ناانصافی ہوگی، جب ظلم ہوگا تو پھر یہ معاملات ہوں گے۔ ایک بات